ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ہینرک ابسن کے جس پلے کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اے ڈولز ہاؤس۔ ہینرک ابسن ایک نارویجن پلے رائٹ ہے۔ یہ 3 ایکٹ پلے ہے جس کی اوریجنل لینگویج نارویجن اور ڈینش تھی۔ 21 دسمبر 1879 میں ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے رائل تھیٹر میں پریمیئر کیا گیا اور یہ 1 مہینہ پہلے ہی پبلش بھی ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس پلے کی سیٹنگ کو دیکھیں تو اس میں ہالمر فیملی کے گھر کا منظر دکھایا گیا ہے جو کہ ناروے کے ایک ٹاؤن یا سٹی یعنی سسٹرا میں موجود ہے اور 1879 کا ایئر دکھایا گیا ہے۔ اس میں ایک مڈل کلاس وائف یا مدر کی اویکننگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ایک نیچرلسٹک اور ریئلسٹک پرابلم پلے ہے اور اس میں ماڈرن ٹریجڈی کو شو کیا گیا ہے۔ اس کے 3 ایکٹس ہیں۔ فرسٹ ایکٹ کرسمس ایو کے بارے میں ہے، سیکنڈ ایکٹ کرسمس ڈے کے بارے میں ہے اور تھرڈ ایکٹ باکسنگ ڈے کے بارے میں ہے۔ اگر ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو اس میں ہالمر فیملی کو ایک چلڈرن پلے کی طرح دکھایا گیا ہے، جس طرح سے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی سیریسنس نہیں ہوتی اور اس میں جو ڈول ہوتی ہے اس کو اس ڈول کی ماسٹر جو بچی ہوتی ہے وہی ہینڈل کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس پلے میں جو ویمن ہے، جو خواتین ہیں، ان کو ان کے ماسٹرز، ان کے آقا یعنی میل ممبرز ہی کنٹرول کرتے ہیں اور ویمن کو صرف اور صرف میرج اور مدرہڈ کے کانٹیکسٹ میں ہی شو کیا گیا ہے، یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف شادی کرنا اور ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سوشل کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس پلے میں 2 ورڈز استعمال ہوئے ہیں، ایک ڈول اور دوسرا ہاؤس۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت یعنی ویمن ایسی کریچر ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ صرف اپنے ہاؤس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہے، وہ اس گھر سے باہر کچھ بھی نہیں سوچ سکتی۔ ان کا گھر ہی ان کے لیے ایک قید، ایک پریزن کی مانند ہے۔ یعنی جو ہاؤس ہے وہ ہالمر فیملی کا ہاؤس ہے اور جو ڈول ہے وہ نورا ہے جو کہ اس پلے کی سینٹرل کریکٹر ہے۔ یعنی جو ڈول کا ورڈ ہے وہ ایک آئرونک مینر میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈول جو ہے وہ پیسیو ہونے کا، بیوٹی اور فیمینن نیچر کا سمبل ہے جو کہ نورا کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیمانڈ سے باہر کبھی بھی نہیں جا سکتی، نہ ہی اس کے اگینسٹ کچھ کر سکتی ہے۔ یعنی جس طرح سے ڈول بالکل لائف لیس ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی وشیز، کچھ خواہشات نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نورا کی بھی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر اپنے ہسبینڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے کریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا کریکٹر ہے نورا ہالمر، جس کا سمبل ڈول ہے۔ یہ اس پلے کی پروٹیگنسٹ ہے اور اس کے ہسبینڈ کا نام ہے ٹورولڈ ہالمر۔ ان کے 3 بچے ہیں اور یہ 90th سینچری کی وائف کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اس کو اپنے گھر سے باہر کی دنیا کا یعنی سوسائٹی کا نالج نہیں ہے۔ جتنا اسے انوسینٹ اور ہیپی دکھایا گیا ہے وہ اتنی ہیپی اور انوسینٹ نہیں ہے۔ دوسرا کریکٹر اس کے ہسبینڈ کا ہے جس کا نام ٹورولڈ ہالمر ہے۔ اسے ابھی بینک کے مینیجر کی پوسٹ پر پرموٹ کیا گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بالکل بچوں کی طرح اپنے انڈر، اپنے تابع رکھنے کا عادی ہے۔ اس کے بعد ان کے 3 بچے ہیں جن کے نام آئیور، بابی اور ایمی ہیں۔ نورا کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایک لونگ اور کیئرنگ مدر ثابت کر سکے۔ وہ انہیں ایتھیکلی اور مورلی سپورٹ کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ ٹائم دیتی ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ماں کی تربیت ہی بچوں کی ڈیولپمنٹ پر بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نورا کے فادر کا کریکٹر ہے جو کہ اس پلے میں تو شو نہیں کیا گیا، لیکن بہت ساری باتوں میں اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ نورا اسے بہت پیار بھی کرتی ہے اور اس کی بہت تعریف و تحسین بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے فادر کو اس چیز کا بلیم کرتی ہے کہ اس نے جو ایک سبورڈینیٹ قسم کی، ایک ماتحت قسم کی زندگی بسر کی ہے، اس میں اس کے باپ کا بہت زیادہ رول ہے۔ اس کے بعد ایک کریکٹر ڈاکٹر رینک کا ہے جو کہ ان کا ایک فیملی فرینڈ ہے اور بہت ریچ شخص ہے۔ اس کا اصل نام پیٹر رینک ہے۔ ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے۔ وہ بالکل بے فکر آدمی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔
نیکسٹ کریکٹر ہے کرسٹین لنٹ۔ یہ نورا کی ایک پرانی اسکول کی فرینڈ ہے جو کہ اب ویڈو ہو چکی ہے اور امپلائمنٹ کی تلاش میں ہے۔ پہلے اس کا ریلیشن روکسٹڈ کے ساتھ تھا۔ یہ ایک پریکٹیکل قسم کی عورت ہے، یعنی حقیقت پسند عورت ہے اور بہت ہی زیادہ ہمبل ہے۔ اس میں اور نورا میں یہ فرق ہے کہ اس نے تو اپنے بیمار پیرنٹس کی رسپانسبلٹی لے لی تھی، لیکن نورا نے اپنے بیمار فادر کو چھوڑ دیا تھا۔ نیکسٹ کریکٹر ہے نیلس کروکسٹڈ۔ یہ ٹورولڈ کے بینک میں ایک ملازم ہے اور اس کی بیوی نہیں ہے، اس لیے یہ سنگل پیرنٹ کے طور پر اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ یہ پہلے ایک لائر ہوا کرتا تھا، اس کے بعد ٹورولڈ کے پاس آیا کہ اسے بینک میں ایک اچھی پوزیشن دے دی جائے۔ اس کا کریکٹر کنٹراڈکٹری ہے، یعنی اس میں تضاد پایا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ان ایتھیکل یعنی غیر اخلاقی قسم کے بھی کام کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک کریکٹر این میری کا ہے جو کہ ایک میڈ ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھی عورت ہے جو کہ نورا سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ جب نورا چھوٹی تھی تو اس کے باپ نے اسے ہائر کر لیا تھا تاکہ یہ نورا کی حفاظت کر سکے، اس لیے اس نے اپنے بچوں کو بھی نورا کی پرورش کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس نے اپنی مالی خوشحالی کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے دی تھی، اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی تھی۔ اس کے علاوہ ہیمر کی ایک میڈ ہے جس کا نام ہیلینا ہے، اور اس کے علاوہ ایک پورٹر کا کریکٹر ہے جو کہ کرسمس ٹری ڈیلیور کرتا ہے۔ کریکٹرز کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پلے کی سمری کی جانب۔ جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس پلے کے ٹوٹل 3 ایکٹس ہیں۔ فرسٹ ایکٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نورا ہیلمر مسکراتی ہوئی اور کچھ گنگناتی ہوئی ہال میں داخل ہوتی ہے جس کے ٹیبل پر پارسلز پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ہسبینڈ اسے لارک ٹویٹرنگ کہتا ہے اور باہر آ کر اسے سلام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اپنی انکم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ان کی انکم بڑھ جائے گی کیونکہ ٹورولڈ یعنی اس کے ہسبینڈ کو بینک کا مینیجر اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد نورا کرسمس کے گفٹس یعنی پریزنٹس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے جو کہ اس نے ابھی ابھی بچوں کے لیے پرچیز کیے ہیں۔ ٹورولڈ اسے مس سویٹ ٹوتھ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس گھر کے اصولوں کو توڑا ہے جو کہ اس گھر میں پروہیبٹڈ تھی، اسے اس نے خریدا ہے، اس لیے اس نے رولز کو وائلیٹ کیا ہے۔ لیکن نورا اس الزام کو مسترد کرتی ہے، لیکن آڈینس آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ جب وہ اس ہال میں داخل ہوئی تھی تو وہ کچھ گنگنا رہی تھی اور اس کے منہ میں یہی مٹھائی تھی۔ اس لیے نورا اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کرسمس ٹری کو ڈیکوریٹ کرنے کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، وہی کرسمس ٹری جو کہ پورٹر آلریڈی ڈیلیور کر چکا ہے۔ وہ کہتی ہے کیونکہ اب ہم مالی طور پر ذرا مضبوط ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہم ان گفٹس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس پر اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اسے سال میں صرف 4 مرتبہ ہی پے ملے گی، اور وہ اس پر الزام دیتا ہے کہ یہ فضول خرچی اس نے اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ ان کی میڈ یعنی نوکرانی ٹورولڈ کو بتاتی ہے کہ اس کا جو فرینڈ ڈاکٹر رینک ہے وہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ کے جانے کے بعد نورا سے ملنے ایک اور وزٹر آتی ہے، اور پچھلے 10 سال میں ان دونوں کی آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وزٹر وومن کا نام ہے کرسٹین لنٹ۔ وہ ابھی ابھی اپنے ہوم ٹاؤن سے واپس آتی ہے۔ وہ نورا کو اپنی بدقسمت زندگی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو کہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور 3 سال کے بعد وہ ویڈو ہو گئی تھی۔ کرسٹین اسے اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ اسے اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے لیے پیش آئے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی محنتی زندگی نے اسے بوڑھا کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب نورا ابھی تک انوسینٹ ہے اور اس کی شکل و شباہت بالکل بچوں جیسی ہے، یعنی اس کی معصومیت انوسینس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن نورا یہ کہتی ہے کہ ان 10 سالوں میں اس نے بھی بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے، بہت زیادہ قربانی دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس کا ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ بیمار ہو گیا تھا، اس نے 250 پاؤنڈز ادھار لیے تھے کیونکہ
اس کا ہسبینڈ بیماری کی وجہ سے ساؤتھرن کلائمیٹ جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی ہیلتھ امپروو ہو سکے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس قرضے کو انسٹالمنٹس کی شکل میں بڑی مشکل سے پے کیا ہے، اور اس کے لیے انہیں رات کے وقت بھی کچھ کام کرنا پڑتا تھا۔ کرسٹین اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ نورا نے ان 10 سالوں میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ تو اس رقم کو ادھار لینے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے اپنی مرضی سے ہی یہ رقم ادھار لی تھی تاکہ اس کے ہسبینڈ کو وہ ہیلتھ امپروو کرنے کے لیے بھیج سکے۔ اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹورولڈ کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پینفل تھی اور بہت ہی زیادہ بے عزتی کا باعث تھی۔ وہ میرا مقروض تھا، یعنی میں نے اس کی وجہ سے ہی قرض لیا تھا، اس سے ہمارا جو میوچول ریلیشن شپ تھا وہ بھی کافی خراب ہو گیا اور ہمارے گھر کی خوشیاں بھی ماند پڑ گئیں۔ اس پر کرسٹین حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اس نے ٹورولڈ کو اس سیکرٹ کے بارے میں کب بتایا تھا کہ اسے اتنا زیادہ قرضہ لینا پڑا تھا۔ وہ ابھی اس پر گفتگو کر رہی ہوتی ہیں کہ میڈ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹورولڈ سے ملنے ایک اور وزٹر آ گیا ہے۔ اس آنے والے نئے مہمان کا نام ہے نیلس کروکسٹڈ، جو کہ ایک لائر اور منی لینڈر ہے، اور اب وہ ٹورولڈ کے بینک میں ہی کام کرتا ہے۔ نورا کو یہ سن کر تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ اسے نہیں ملنا چاہتا بلکہ صرف ٹورولڈ کے ساتھ ہی اپنے بزنس کے میٹرز ڈسکس کرنے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو ڈاکٹر رینک ان دونوں کی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے باہر آ جاتا ہے اور ان دونوں خواتین کے ساتھ یعنی کرسٹین اور نورا کے ساتھ باتیں کرنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کروکسٹن ہے وہ مورلی ڈیزیزڈ پرسن ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا اور اسے اپنی پوزیشن میں تبدیلی کی بھی دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر کروکسٹڈ اور ڈاکٹر رینک کی جو سچویشن ہے اس کے درمیان فرق کو واضح کیا جاتا ہے۔ جو لائر ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اب جاب کو خطرہ ہے کیونکہ ٹورولڈ اب اس کا چیف بن گیا ہے، جبکہ جو رینک ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جو کہ اس نے انہیرٹ کی تھی اپنے والدین سے، جو اسے منتقل ہوئی تھی، اور وہ اب موت کے بالکل قریب ہے۔ اس لیے اب کروکسٹڈ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے چپکا ہوا ہے، اور جو ڈاکٹر رینک ہے وہ اپنی فزیکل لائف کے بارے میں بہت زیادہ فکر کر رہا ہے، جو کہ اب بیماری کی وجہ سے ختم ہونے والی ہے۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد ٹورولڈ کرسٹین سے پہلی مرتبہ ملتا ہے۔ نورا کرسٹین کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ ٹورولڈ یعنی اس کا ہسبینڈ آلریڈی اس کے لیے ایک جاب تلاش کر رہا ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹورولڈ کی اب بینک میں پروموشن ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ اسے آسانی سے کوئی اچھی جاب آفر کر سکتا ہے۔ کرسٹین بھی کسی اچھے شخص کے انڈر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت امپروو کرنا چاہتی ہے۔ اس پر ٹورولڈ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کر سکا وہ لازمی کرے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنے اسٹڈی روم میں رینک سے ملنے چلا جاتا ہے، اور کرسٹین بھی اپنے لیے کسی رہائش کا بندوبست کرنے نکل جاتی ہے، اور نورا اپنی نرس اور اپنے 3 بچوں کو ملتی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں جن کے نام آئیور، بابی اور ایمی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کے لیے ٹیبل کے نیچے گھس جاتی ہے۔ اس کھیل کود کے دوران بچے خوشی سے چیخیں بھی مارتے ہیں، اس لیے کروکسٹڈ جب دروازے پر نوک کرتا ہے تو انہیں اس نوک کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ خود ہی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور نورا کو ٹیبل کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ایک چیخ مارتی ہے۔ کروکسٹڈ کو دیکھ کر بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے صرف نورا اور کروکسٹڈ ہی وہاں رہ جاتے ہیں۔ کروکسٹڈ نورا کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، لیکن نورا اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی شو نہیں کرتی۔ کروکسٹڈ اسے اس بات سے ڈراتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے نقلی سائن کر کے اس سے 250 پاؤنڈز لے لیے تھے، اس پر وہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے وہ رقم لی تھی اس وقت وہ بہت ہی زیادہ مایوس تھی۔ اس کے جواب میں نورا کہتی ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ اس وقت بہت بیمار تھا،
اس لیے وہ اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، یعنی وہ قرض لینے کے لیے سائن نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن کروگسٹڈ کہتا ہے کہ قانون کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ تمہاری نیت کیا تھی، وہ تو صرف تمہارا عمل ہی دیکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی اپنی زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں، لیکن جو کام اس نے کر دکھایا ہے اتنا برا کام اس نے نہیں کیا تھا۔ کروگسٹڈ نورا سے کہتا ہے کہ اب اگر وہ بچنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ سے کہے کہ کروگسٹڈ کی جو پوسٹ ہے اسے بحال رکھے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو جو اس نے جعلی سگنیچر کر کے قرض لیا تھا وہ اس کا فورج بانڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دے گا۔ اس سے نورا خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کرسمس کے لیے ڈیکوریشن کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کا دھیان ادھر لگ جائے۔ اس دوران اس کا ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ اسے پوچھتا ہے کہ کروگسٹڈ کیا چاہتا ہے، لیکن نورا اسے اصل جواب نہیں دیتی۔ اس پر ٹورولڈ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے غصے کو دیکھ کر نورا اسے کہتی ہے کروگسٹڈ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کی تعریف کروں۔ اس کے بعد کرسمس کی پارٹی کے لیے ٹورولڈ اپنی بیوی یعنی نورا کے لیے ڈریس کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں پھر دوبارہ سے کروگسٹڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ٹورولڈ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی چالاک شخص ہے اور بار بار غلطی کر چکا ہے۔ ایک دفعہ غلطی کرنے پر معافی مل سکتی ہے لیکن بار بار غلطی پر سزا ہی ہوگی۔ پھر ٹورولڈ مختلف موضوعات پر لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ فیملی لائف اور پولوشن اور اس کے گھروں پر اثرات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن نورا اس چیز میں کوئی دلچسپی شو نہیں کرتی۔ پھر ٹورولڈ ایک ماں کے کردار کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ایک اچھی ماں کس طرح سے اپنے بچوں کے کیریکٹر کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ بتا کر جب وہ جاتا ہے تو نورا حیران رہ جاتی ہے۔ اسے اپنے ہسبینڈ کی باتوں سے یہ شک ہوتا ہے کہ شاید اسے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ کس طرح سے اس نے غلط سگنیچر کر کے قرض لیا تھا۔ جیسے ہی نرس بچوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہے تو وہ ان سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بچے بگڑ رہے ہیں اور میرے رویے کی وجہ سے میرا گھر بھی زہر آلود ہو رہا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں یہی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایکٹ 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 2 میں اسی دن کا منظر دکھایا گیا ہے۔ نورا اپنے بچوں سے اوائڈ کر رہی ہے کہ کہیں وہ ان کی غلط تربیت نہ کر دے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی بوڑھی نرس ہے اس سے وہ باتیں کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ اب اسے چاہیے کہ اپنے بچوں سے ذرا دور ہی رہے، یعنی یہاں سے وہ اپنی زندگی کو ودڈرا کر رہی ہے، یعنی پسپائی اختیار کر رہی ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے اب وہ دور جانا شروع ہو رہی ہے۔ جب نورا اپنے کپڑوں کو باکس سے نکال رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ڈریس اٹالین فشر گرل کا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اس کے ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ کو اپنا اٹالین ہنی مون یاد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کرسٹین وہاں آتی ہے اور اپنا ایک پھٹا ہوا لباس سینا شروع کر دیتی ہے۔ جب ڈاکٹر رینک اور کرسٹین آپس میں نورا کی اس انہیریٹڈ بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے۔ وہ آ کر نورا سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے اپنے ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ کے لیے اٹلی میں اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر رینک سے کوئی رقم ادھار لی تھی، جس کا نورا فوراً انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی پرانی دوست کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد نورا دوبارہ سے اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ وہ کروگسٹڈ کو اپنے بینک میں ایک اچھی پوزیشن دے دے، کیونکہ وہ اس ڈر کا اظہار کرتی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو کہیں کروگسٹڈ غصے میں آ کر اخبار پر اس کے خلاف کوئی بیان نہ دے دے، کیونکہ ایک مرتبہ اس کے باپ کو بھی ایسی ہی دھمکی ملی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نورا کا باپ بھی ایک گورنمنٹ کا ہی ملازم رہا ہے اور اس کے باپ کی بھی انکوائری ہوئی تھی جس میں اس نے اپنے نیوز پیپر پر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کرنا تھا۔ جب کروگسٹڈ کی پوزیشن کو بحال کرنے پر نورا زیادہ زور دیتی ہے تو اس پر اس کے ہسبینڈ ٹورولڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ
اپنی ملازمہ سے کہتا ہے کہ اس نے کروکسٹڈ کا ڈسمسل لیٹر یعنی اسے نوکری سے نکالنے کے لیے جو لیٹر تھا وہ لکھ دیا ہے، اب وہ فوراً جا کر اسے پوسٹ کر دے۔ نورا اسے بہت منع کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا۔ جب نورا کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ آخرکار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ ادھار لی ہوئی رقم کا آخری حصہ بھی اسے دے کر اپنی جان چھڑوا سکے۔ ڈاکٹر رینک نورا کو بتاتا ہے کہ اب اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے مزید 1 مہینہ بچ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو وہ اس کو ایک ایسا کارڈ بھیجے گا جس کے اوپر بلیک کراس ہوگا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوگا تو وہ ایک بیمار جانور کی طرح اکیلا رہنا پسند کرے گا، کیونکہ اس کی سپائن میں یعنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹیوبرکلوسس ہوا ہے۔ نورا ڈاکٹر رینک کو بھی کچھ کپڑے کرسمس کے لیے دیتی ہے جس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نورا اس کے بعد اسے کچھ رقم ادھار مانگتی ہے تاکہ وہ کروکسٹڈ کی رقم اسے ادا کر سکے۔ نورا نے ابھی تک اس سے پہلے کوئی بھی رقم ادھار نہیں لی تھی، یہ پہلی دفعہ رقم مانگ رہی ہے جو کہ ان کی محبت اور دوستی کا ثبوت ہے۔ رینک یہ محسوس کرتا ہے کہ نورا اپنے ہسبینڈ ٹورولڈ کی بجائے اس کے ساتھ رہنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ پھر نورا اپنے ہسبینڈ کو اپنے فادر کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے کہ دونوں کی پرسنالٹیز تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد ملازمہ آتی ہے اور نورا کو کروکسٹڈ کا وزٹنگ کارڈ دیتی ہے۔ وہ کروکسٹڈ کے پاس جاتی ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کے ہسبینڈ نے ڈسمسل لیٹر دے دیا ہے، یعنی اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اب اسے رقم میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہی، بلکہ اس کے پاس جو اس کا بانڈ تھا وہ اب اسے بلیک میل کرنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھے گا، اور اس کے ذریعے وہ ٹورولڈ سے بینک میں ایک مزید اچھی پوزیشن حاصل کر لے گا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی سزا وہ اس کے ہسبینڈ کو کیوں دے رہا ہے، اور اس کا ہسبینڈ اس بے عزتی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن کروکسٹڈ ٹورولڈ کو بھی برا بھلا کہتا ہے اور اس کے کریکٹر پر بہت سی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ ٹورولڈ کے خلاف ایک ایسا لیٹر لکھے گا جس میں اس کی فورجری کا ذکر ہوگا، یعنی اس کی بہت سی برے کاموں کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر وہ یہ لیٹر باکس میں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نورا اپنی فرینڈ یعنی کرسٹین کو اس لیٹر کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تو تم گواہ رہنا کہ یہ کروکسٹڈ مجھے یہ دھمکی دے کر گیا تھا اور یہ کام میرے سامنے ہوا تھا۔ اب کرسٹین سوچتی ہے کہ وہ کروکسٹڈ سے خود ریکویسٹ کرے گی کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ جب ٹورولڈ آ کر اس لیٹر کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو نورا اس کی توجہ کہیں اور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ ڈانس پارٹی میں ڈانس نہیں کر سکتی اور اسے چاہیے کہ ڈانس کی پریکٹس میں اس کی آخری وقت تک مدد کرے، اور اس کے بعد نورا ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے اور ٹورولڈ لیٹر کو چھوڑ کر اس کے ڈانس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور رینک پیانو بجانا شروع کر دیتا ہے، اور نورا بہت ہی وائلنٹلی ڈانس کرتی ہے، یعنی بہت تیزی سے ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے جیسا کہ اس کی زندگی کا پورا انحصار اسی ڈانس پر ہو۔ ٹورولڈ چلاتے ہوئے اسے ڈانس کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اسے غصے سے کہتا ہے کہ ڈانس کے متعلق جو میں نے سٹیپس تمہیں یاد کروائے تھے تم وہ بھول چکی ہو، اور اس پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی نروس بیوی کو گلے لگاتا ہے اور اسے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ کروکسٹڈ کے لیٹر کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لیٹر باکس میں نہیں دیکھے گا۔ کرسٹین نورا کو آ کر بتاتی ہے کہ وہ کروکسٹڈ کے پاس گئی تھی لیکن وہ اس شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن وہ آتے ہوئے اس کے نام ایک لیٹر چھوڑ آئی ہے۔ اب نورا تنہا رہ جاتی ہے اور وہ سوئسائڈ کرنے کا سوچنے لگتی ہے۔ جب ڈانس روم میں ٹورولڈ کو نورا دکھائی نہیں دیتی تو وہ اسے لینے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور یہاں یہ ایکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 3 میں کروکسٹڈ اور کرسٹین اکیلے ہی سٹیج پر کھڑے ہیں کیونکہ ہیمرز اور ڈاکٹر رینک اوپر والی منزل پر ہیں جہاں پارٹی ہو رہی ہے۔ کروکسٹڈ کرسٹین پر اس بات کا غصہ کرتا ہے کہ کافی سال پہلے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور ایک ایسے شخص سے شادی کر لی تھی جو کہ اسے اور اس کی فیملی کو سپورٹ کر سکتا تھا، اور اب پھر دوبارہ وہ اس کے راستے میں آ گئی ہے۔ کرسٹین اس الزام کا انکار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے
کہ وہ نورا کی ہیلپ کے لیے نہیں آئی بلکہ وہ تو دوبارہ سے اپنی محبت کو رینیو کرنے آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلے وہ اس کی بات کو مان کر ٹورولڈ سے کہے گا کہ اس کا لیٹر واپس کر دے، لیکن اب کرسٹین چاہتی ہے کہ ٹورولڈ وہ لیٹر پڑھ لے تاکہ اس کے سامنے سچائی آ جائے۔ اس طرح سے نورا کا ڈر ختم ہو جائے گا اور وہ ایک ہیپی لائف دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ کروکسٹڈ کے جانے کے بعد ٹورولڈ آتا ہے اور وہ نورا کو پارٹی سے باہر لے جانا چاہتا ہے، لیکن نورا وہاں مزید رکنا چاہتی ہے۔ اسے اس بات کا غصہ آتا ہے کہ کرسٹین پہلے سے ہی ان کے کمرے میں موجود ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کرسٹین نورا کو بتاتی ہے کہ وہ کروکسٹڈ کے پاس گئی تھی اور اس نے اسے مشورہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ کو تمام بات سچ بتا دینی چاہیے۔ اس پر نورا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ پھر کرسٹین ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس پر ٹورولڈ کو سکون ہوتا ہے۔ پھر وہ شیمپین پیتا ہے اور نشے میں دھت ہو کر نورا سے اظہار محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج رات صرف اور صرف تمہاری ہی خواہش کرتا رہا ہوں، اور پھر ڈانس کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ لیکن اس دوران نورا اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے غصہ آتا، ڈاکٹر رینک وہاں داخل ہوتا ہے اور انہیں گڈ نائٹ کہتا ہے۔ اب دوبارہ سے ٹورولڈ لیٹر باکس کی طرف جاتا ہے جہاں ڈاکٹر رینک نے وزٹنگ کارڈ رکھا ہوا تھا جس کے اوپر بلیک کراس تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اب وہ اپنی موت کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد ٹورولڈ نورا کو گلے لگاتا ہے کیونکہ اب ان کا دوست ان سے جدا ہو رہا ہے، اور اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ نورا، میری یہ خواہش تھی کہ تم کسی بڑے خطرے میں مبتلا ہو جاؤ اور میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں، یعنی اپنی زندگی بھی قربان کر دوں۔ وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم اپنے خط پڑھ لو۔ اب نورا بھی چاہتی ہے کہ وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لے تاکہ اسے جب اس کے ہسبینڈ کو اس کی بات کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکے گی۔ ابھی وہ باہر نکلنے ہی لگتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ یعنی ٹورولڈ اس کے سامنے وہی خط لہراتے ہوئے آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر نورا رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں بچا سکتے۔ اس پر ٹورولڈ اسے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کروکسٹڈ کے سامنے اسے نیچا کر دیا ہے۔ اس پر نورا کہتی ہے کہ اب وہ اس گھر میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گی اور وہ اسے اور اس کے بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر اچانک ایک ملازمہ آ کر نورا کو ایک لیٹر دیتی ہے اور ٹورولڈ وہ لیٹر چھین کر اسے کھولتا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نورا، میں اب بالکل محفوظ ہوں، اور در حقیقت اس انویلپ کے اندر وہی بانڈ تھا جو کہ نورا نے اسے دیا تھا۔ وہ اس بانڈ کو پھاڑ دیتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے اسکائی لارک کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم اس گھر میں سکون سے رہیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری ایک ایسی ڈو کی طرح حفاظت کروں گا جو کہ کسی عقاب یعنی ہاک کے پنجوں میں آ گئی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو ایک اچھی اور نئی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب نورا پارٹی کا ڈریس چینج کر کے نارمل کیجول ڈریس میں آ جاتی ہے۔ وہ ٹورولڈ سے کہتی ہے، بیٹھو، میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ ٹورولڈ حیران ہو جاتا ہے۔ نورا بڑی ہی سرد مہری سے اسے کہتی ہے کہ آج پہلی مرتبہ شادی کے بعد 8 سالوں میں ہم ایک سیریس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی سیریس ہو کر چیزوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس ڈولز ہاؤس میں زندگی گزار رہی تھی جہاں اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی۔ پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی جو کہ اسے ایک ٹوائے یعنی ایک کھلونے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور وہ اسی کی مرضی پر کام کرنے کی پابند تھی۔ اگر اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا تو وہ فوراً ہی غصہ کر جاتا تھا، اور جس طرح سے میں اپنی ڈولز کے ساتھ کھیلتی تھی، میرا فادر بھی میرے ساتھ ایک ڈول کی طرح ہی کھیلتا تھا، اور جب میری تم سے شادی ہو گئی تو تم نے میرے فادر کی جگہ لے لی، یعنی تمہاری بھی وہی طبیعت تھی۔ وہ کہتی ہے، جب بھی میں اپنی پوری زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک بیچاری اور معصوم عورت ہی دکھائی دیتی ہے جو کہ بڑی مشکل سے گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اور وہ کہتی ہے، تم نے اور میرے فادر نے دونوں نے مل کر
میری زندگی کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹورولڈ اس سچ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے گا، اور اینڈ پر وہ کہتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اب اسے چھوڑ کر وہ اپنی فرینڈ یعنی کرسٹین کے ساتھ چلی جائے گی۔ لیکن ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی بچوں اور اپنے ہسبینڈ کی ڈیوٹی سے کیوں دور بھاگ رہی ہے۔ نورا کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی میری کوئی ڈیوٹیز ہیں اور سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ ٹورولڈ کہتا ہے لیکن ان سب سے پہلے تم ایک مدر اور ایک وائف ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ ایک مدر اور وائف بعد میں ہے، سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے اور اس کے اپنے وجود کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر ٹورولڈ اسے کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کسی کتاب کی بات کو نہیں مانتی، میں صرف اب اپنی طبیعت کے مطابق ہی اپنے تمام کام کروں گی۔ ٹورولڈ اسے الزام دیتا ہے کہ اب اس کی محبت مزید کیوں نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ تم بھی ایسے انسان ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ اس نے شادی سے پہلے سوچا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ جب اسے کروکسٹڈ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس کا اتنا غلط مطلب کیوں لیا۔ اس پر ٹورولڈ کہتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کہتی ہے کہ اب وہ مزید اس کی ڈول یا اسکائی لارک بننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ 8 سال تک اس نے یہ بہت زیادہ برداشت کر لیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں 3 بچوں کے ساتھ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں جو کہ ابھی تک میرے لیے ایک سٹرینجر ہے، یعنی ایک اجنبی ہے، یعنی وہ میری فیلنگز کا خیال نہیں کرتا، اور وہ مزید بات کیے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹورولڈ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اب دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتی۔ پھر وہ اسے یہ بھی آفر کرتا ہے کہ وہ سبلنگز کی طرح ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر بھی انکار کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے آسرے پر 3 بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس میں سمبلز کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ڈولز ہاؤس ایک گھر کا سمبل ہے جس میں عورتوں کو ڈولز کی طرح رکھا جاتا ہے اور انہیں اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ گھر ان کے لیے ایک گھر نہیں بلکہ ایک قید خانہ بن جاتا ہے، اور جو کرسمس ٹری ہے وہ نورا کی اپنے گھر میں پوزیشن کا سمبل ہے جسے ڈیکوریٹ کیے بغیر اس کے بچے یا گھر کا کوئی بھی فرد نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نورا کو بھی رف حالت میں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اسے بھی اپنا بناؤ سنگھار کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسروں کو اچھی لگ سکے۔ اس کے بعد جو نیو ایئرز ڈے ہے وہ لائف کی ایک نیو اور ہیپیئر فیز کا سمبل ہے، یعنی ٹورولڈ ایک نئی جاب شروع کرنے والا ہے اور گھر کا ماحول تبدیل ہونے والا ہے کیونکہ اب رقم کی مزید ریل پیل شروع ہونے والی ہے اور تمام کروکسٹڈ کے قرض بھی ادا ہونے والے ہیں کیونکہ اب وہ ان پیسوں سے کروکسٹڈ کے تمام قرضے بھی ادا کر دے گی۔ ٹورولڈ اور نورا بھی اب ڈرامیٹیکلی چینج ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جو نورا کا ٹارنٹیلا ڈانس ہے وہ بھی اس کے کنفائنڈ ہونے کا یعنی غلام ہونے کا ایک سمبل ہے، یعنی اسے اس ڈانس کے دوران بھی انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے جو کہ اس کے ہسبینڈ ٹورولڈ نے اسے دی تھی، یعنی اس کی زندگی میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے۔ اور جو نورا ہے وہ ایک سلیوری یعنی غلامی کا سمبل ہے، اور جو ٹورولڈ ہے وہ کروئلٹی اور ظلم کا سمبل ہے۔ اس کے بعد جو نیلس کروکسٹڈ ہے وہ بلیک میلنگ کا سمبل ہے۔ اینڈ پر اگر ہم اس پے کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں منی اور پاور کا تھیم ملتا ہے، اس کے بعد مورلز کا تھیم ملتا ہے، فیمنزم کا تھیم ملتا ہے، لو اینڈ میرج کا تھیم ہے، ڈسیٹ اور لائز ان لائف یعنی لائف کے اندر جو جھوٹ اور دھوکے ہوتے ہیں ان کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے بعد انڈیویجول اور سوشل فیبرک کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مٹیریلزم کا تھیم ملتا ہے، بچوں کی اپ برنگنگ یعنی ان کی پرورش کا تھیم ملتا ہے، پیرنٹل اوبلیگیشنز کا تھیم ملتا ہے یعنی والدین کے فرائض کا تھیم ملتا ہے، ریلیجن کا تھیم ہمیں کرسمس کی شکل میں ملتا ہے، اس کے علاوہ کرپشن کا تھیم ملتا ہے، اور ڈریس اور کاسٹیوم کا تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر یہ پلے کمپلیٹ ہوا۔ ہینڈرک ابسن کے دیگر پلیز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر
ہینڈرک ابسن کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔